سننا بند پروگرام صدائے حق سننے والے تمام سامعین کو ندا حق کا سلام قبول ہو۔ دوستو، یہ بات تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس پروگرام میں ہم آپ کے ان سوالات کو شامل کرتے ہیں جو مسیحیت سے متعلق ہوتے ہیں۔ اس پروگرام کو پیش کرنے کا ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ جناب مسیح اور مسیحیت کے متعلق آپ کے دل و دماغ میں کسی بھی طرح کی غلط فہمی ہو تو اسے دور کیا جائے، اور اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہمارے ماہر علم الہیات محترم جناب خلیل حبیب صاحب ہماری مدد اور رہنمائی کرتے ہیں، جو آج بھی ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے آپ کے سوالوں کے جوابات کے ساتھ۔ تو آج کے پروگرام کے لیے ہم جناب محترم خلیل حبیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو چلیے سامعین، ہم اپنے پروگرام کا آغاز اس سوال سے کرتے ہیں۔ یہ سوال سرفراز خان کوئٹہ سے پوچھتے ہیں کہ جسم کے تمام اعضاء کے مقابلے میں زبان کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ جسم کے تمام اعضاء کے مقابلے میں زبان کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ یوں تو محترمی، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کا تمام جسم خود ہی پیدا فرمایا ہے، لیکن ہر ایک عضو کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ آپ کسی بھی عضو کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ناکارہ ہے، یہ بیکار ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، اور جو کام جس عضو کے ذمہ لگا دیا گیا ہے وہ وہی نبھاتا ہے، دوسرا کوئی کر نہیں سکتا۔ اصل میں اگر آپ بدن انسان پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بقائے باہمی کا ایک طریقہ ہے کہ اگر کان سنتے ہیں تو زبان بولتی ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، پیر چلتے ہیں۔ اگر کان سننا بند کر دیں اور یہ کہیں کہ یہ کام زبان کرے گی تو ناممکن ہے، اور اگر زبان بولنے سے انکار کر دے تو ظاہر ہے کہ پیر یہ کام انجام نہیں دے سکتے۔ لیکن ان تمام اعضاء میں سے ایک عضو ایسا ہے جو سب سے چھوٹا ہے لیکن سب سے زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ میڈیکل کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کہیں گے سب سے زیادہ اہم دل ہے۔ اگر دل حرکت بند کر دے تو انسان کہیں کا بھی نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں، ہم دین کی بات کر رہے ہیں، ہم اس معاشرے کی بات کر رہے ہیں جس میں ہم رہتے ہیں۔ اس میں ہمارا دل ہمارے اپنے تک محدود رہتا ہے، وہ دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ ہمارے ہاتھ عام طور پر ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، اور کبھی کبھار کسی پہ اٹھ جائیں تو اٹھ جائے، ورنہ عام طور پر ہم انہیں اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ ہم چاہیں تو اپنے پیروں سے دولتی کا کام لے سکتے ہیں اور دوسروں کو مار سکتے ہیں، لیکن عام طور پر ہم اس سے گریز کرتے ہیں کیونکہ شریف آدمیوں کو یہ زیب نہیں دیتا۔ لیکن زبان ایک ایسا عضو ہے جس کے بارے میں ہم بہت ہی غیر محتاط رہتے ہیں۔ کلام اللہ میں اس کے بارے میں بہت وضاحت سے بات کی گئی ہے۔ ایک جگہ جناب مسیح کے ایک عزیز محترم حضرت یعقوب یہ فرماتے ہیں، آپ کو آپ کے صحابی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ آپ کا ارشاد یہ ہے کہ اے میرے بھائیو، تم میں بہت سے استاد نہ بنے، کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے، اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں۔ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں۔ دیکھو، جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعے سے مانجھی کی مرضی کے موافق گھمائے جاتے ہیں۔ اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے۔ دیکھو، تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ زبان بھی ایک آگ ہے۔ زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے، کیونکہ ہر قسم کے چوپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے اور دریائی جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں، مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا۔
وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں، زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے۔ اسی سے ہم خداوند اور باپ کی حمد کرتے ہیں، اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بد دعا دیتے ہیں۔ ایک ہی منہ سے مبارکباد اور بد دعا نکلتی ہے۔ اے میرے بھائیو، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ کیا چشمے کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھاری پانی نکلتا ہے؟ اے میرے بھائیو، کیا انجیر کے درخت میں زیتون اور انگوروں میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح کھاری چشمے سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا۔ اگر ہم کلام اللہ کے اس حصے پر غور کریں تو ہم پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری ساری منافقت ہماری زبان سے ظاہر ہوتی ہے، کہ یہ چھوٹی سی چیز ساری دنیا کو آگ لگا دینے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے اردو میں وہ مثال سنی ہوگی کہ بھس میں چنگاری ڈال جمالو دور کھڑی، اور وہ یہی کام کرتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنی زبان کا استعمال کرتے ہوئے ادھر کی ادھر لگاتی ہے اور ادھر کی ادھر لگاتی ہے، اور گھروں کے گھر تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ زبان جو ہمیں عطا اس لیے کی گئی تھی کہ اس سے ہم حمد و ثنا کریں، خدا کی تعریف و تمجید کریں، تحمید کے نغمے سنیں اور گائیں، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ہم ایک دوسرے کو بد دعائیں دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بد زبانی کرتے ہیں۔ یہ زبان جو سب سے چھوٹا عضو ہے، سب سے زیادہ تباہی کا سبب بنتی ہے۔ کلام اللہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ منافقت یہی تو ہے کہ ہم دل میں کچھ کہیں اور زبان پر کچھ ہو، کبھی اسی زبان سے خدا کی تعریف کریں اور کبھی لوگوں کی برائیاں کریں، ان لوگوں کی جن کے بارے میں ہم یہ مانتے ہیں کہ ان کے اندر بھی صفات خداوندی موجود ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی سنتے ہیں، وہ سارے وہ کام کرتے ہیں جو ہم خدا سے منسوب کرتے ہیں، ہم یہاں تک کہ ان کے تخلیقی عمل کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہم برائی کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی چغلی کھاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف کیا کیا باتیں بناتے ہیں اور دوسروں کو سناتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی کہانی ہے، یہودیوں کے یہاں مشہور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک صاحب دوسرے صاحب کے خلاف بہت کچھ کہا کرتے تھے۔ وہ جو پہلے صاحب تھے جو یہودی تھے، جن کے بارے میں کچھ کہا جاتا تھا، وہ ہمیشہ خاموش رہتے تھے۔ دوسرے صاحب بہت کچھ کہنے کے باوجود، اور لوگ جا کے بتاتے تھے کہ بھئی ہم نے جا کے اس کو بتا دیا ہے، لیکن اس پہ ذرا بھر بھی اثر نہیں ہوتا۔ آخر ہوا یہ کہ ایک دن ان صاحب کو شرم آئی اور اس یہودی عالم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ قبلہ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، میں نے آپ کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی ہیں، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ یہودی عالم نے کہا کہ کل آنا، کل معافی ملے گی۔ وہ دوسرے دن پہنچا تو انہوں نے ایک تھیلا تھما دیا جو مرغی کے پروں سے بھرا ہوا تھا، اور کہا کہ اپنی اسپورٹس کار میں بیٹھ جاؤ اور شہر میں خوب تیزی سے گاڑی چلاؤ اور اس کا منہ کھلا رکھنا، اور جتنے بھی پر ہیں ان کو اڑ جانے دو، اور جب یہ خالی ہو جائے تو پھر اس کے بعد آ جانا، لیکن اپنی طرف سے ایک جگہ پہ سارے پر نہیں نکال دینا۔ وہ گئے، انہوں نے خوب شہر کا چکر لگایا، پر اڑتے رہے، تھیلا خالی ہو گیا، واپس آئے، کہیے قبلہ تھیلا خالی ہو گیا، اب مجھے معافی ہے؟ یہودی عالم نے کہا کہ نہیں، ابھی معافی نہیں، اب تم واپس اپنی گاڑی میں جاؤ اور وہ سارے پر جمع کرو۔ تو نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو معلوم نہیں اڑ کے کہاں چلے گئے۔ تو نے کہا کہ تم نے کیا سمجھا ہے کہ تم نے زبان سے جو بد زبانی کی تھی، میرے بارے میں لوگوں سے باتیں کی تھی، وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئیں، اب کیا انہیں واپس لایا جا سکتا ہے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم کسی کے خلاف کچھ کہتے ہیں اور اس زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں تو بات کہیں سے کہیں جا پہنچتی ہے، اور اس کے بعد پھر ان باتوں کو واپس لوٹانا ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ کلام اللہ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ چھوٹا سا عضو ایک چنگاری کی طرح سے ہے جو پورے جنگل کو جلا کے رکھ دیتا ہے۔ ہم اپنی زبان پر قابو پانے کی کوشش کریں اور اسے کچھ سکھائیں کہ یہ خدا کی تعریف کرے، تمجید کرے، لوگوں کی برائیاں نہ کرے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم خدا کی تعریف اور تمجید میں لگے رہیں تو ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں بچے گا کہ ہم دوسرے لوگوں کی برائیاں کر سکیں۔ تو برائیوں سے بچنے کے لیے، زبان کو کنٹرول میں کرنے کے لیے ایک طریقہ کار یہی ہے کہ آپ خدا کی بھی تعریف کیجیے، لوگوں کی اچھی باتوں کی تعریف کیجیے۔ آپ کو کسی کو بد دعائیں دینے کا موقع نہیں ملے گا اگر آپ کی عمر دعائیں دینے میں گزری ہوگی۔ کسی کی برائی کرنے میں کبھی فرصت نہیں ملے گی کیونکہ آپ نے لوگوں کی تعریف کی تھی۔ سامعین، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ ہم سے بذریعہ SMS رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے
03102040306। नंबर एक मरतबा फिर से दोहराए देती हूँ, 03102040306। इस नंबर पर आप हमें अपना SMS भेज सकते हैं। अगर आपको अंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना है तो अपना मुकम्मल पता भी हमें SMS कर दें। हम आपको बजरिया डाक मुफ्त नुस्खा भेज देंगे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर जाकर किसी भी वक्त हमारे सारे प्रोग्राम सुन सकते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है www.sadaiHaq.com। एक मरतबा फिर से बता देती हूँ, हमारी वेबसाइट का पता है www.sadaiHaq.com। अब अपनी मेजबान निदा हक को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह अगली दफा एक नए सवाल और उसके जवाब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।